اسماء الرجال کی تفصیل میں اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو لے لے کے صحابی کہ عام طور پہ ٹرمینالوجی یہی کہا جاتا ہے صحابی کے جن سے ساتھی، اس کا اصل لغوی مطلب تو یہ ہے۔ تو اصطلاحی مفہوم میں صحابی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اس کے بعد ان کی وفات بھی حالت اسلام پر ہی ہوئی ہو۔ عام طور پہ یہ ڈیفینیشن ہے۔ فن حدیث میں اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی بدولت مرسل حدیث کو ترقی دے کر متصل کے درجے تک لایا جا سکتا ہے۔ اب یہ کیا؟ یعنی اب مثال کے طور پر ایک صاحب نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو اب ان صاحب کو چیک کرنا پڑے گا کہ وہ صاحب جو ارشاد فرما رہے تھے اس کو مرسل حدیث کہتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کہ بیچ میں کون ہے، لیکن اب پتہ چل گیا کہ وہ صاحب جن کی بات چل رہی ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہے اور ایمان کے ساتھ ہی وہ فوت ہوئے ہیں، ان کی پوری بیبلیوگرافی مل گئی، تو پتہ اس کو پھر کہیں گے متصل، کہ اب یہ پوری سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ملی ہے۔ اچھا، اب یہ آتا ہے کہ صحابی بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں نا، یعنی کچھ صحابی تو ایسے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع کے ایمان میں آ گئے، کہ جیسے ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم، اور ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں کہ 10 صحابہ ایسے ہیں کہ جو بہت شروع میں ایمان لائے اور وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 ایئرس تک سیکھتے رہے۔ یہ تو تواتر کی سطح۔ اچھا، کچھ ایسے صحابی ہوتے ہیں جو شہرت کے ذریعے مشہور ہو جاتے ہیں، زمام بن ثعلبہ صاحب، عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ۔ عکاشہ رضی اللہ عنہ کا غالباً مشہور اس پہ تھے کہ آپ اچھی سپیڈ میں چلتے تھے، تو اس سے مشہور ہو گیا نا۔ کسی اور صحابی کی دی ہوئی خبر سے پتہ چل گیا، انہوں نے بتایا ہاں جی وہ بھی میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھے، آپ کو پتہ چل جائے گا وہ جو دوسرے صاحب جن کی بات ہے تو وہ بھی صحابی ہیں۔ یا پھر کوئی سکہ تابعی، کوئی قابل اعتماد تابعی بتاتے ہیں کہ جناب یہ فلاں جو ہے صحابی، تو وہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے۔ خود ان صاحب کے دعوے کے ذریعے کہ وہ صاحب خود قابل اعتماد ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ وہ میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہے، تو پھر تو جناب چلیں آپ کو کنفرم ہو جائے گا کہ وہ ہے۔ لیکن اگر کوئی الوجیکل کوئی بات ہے، جیسے مثال کے طور پہ صاحب رتن ہندی ذات، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں صحابی ہوں، لیکن وہ صاحب نے کب ارشاد فرمایا؟ 600 ہجری میں۔ تب آپ خود سوچ لیں کہ 600 سال کی عمر انہوں نے پائی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہوگی، تو وہیں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ رتن ہندی بالکل جھوٹا آدمی ہے، کہ بالکل جھوٹ ہوئے خود ارشاد فرما رہا ہے۔ تو وہیں سے آپ کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بندہ ریلائبل ہے کہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کے لیے آپ کو کچھ آج کل کے زمانے کے ایسے بھی لوگ ملیں گے کہ جو ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو وہ بیان کر دیتے، میں نے جی آپ سے یہ سنا ہے، کہاں سنا ہے؟ میں نے خواب میں سنا۔ تو پھر وہ بندے بھی ریلائبل نہیں ہوتے۔ تو یہ چیزیں چیک کرنے کی۔ اچھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کچھ تو ایسے مشہور ہے نا کہ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ٹائم ملا اور زیادہ وہ کرتے رہے، خدمت بھی، سیکھتے رہے، جہاد کرتے رہے۔ کچھ ایسے ہیں کہ وہ بالکل آخری ٹائم میں وہ ایمان لائے تھے۔ خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورہ توبہ کے تحت یہ اعلان کر دیا تھا کہ اب مشرکین قتل کیے جائیں گے، تو پھر اس وقت ہر قبیلے کے کچھ لوگ آتے تھے، ایک پورا قافلہ آتا اور وہ پورا ایمان کا اعلان کرتے اور کچھ دن رہتے مدینہ میں، دین کی بنیادی احکامات سیکھ لیتے، سیکھ کے پھر چلے جاتے اپنے قبیلے میں اور پھر وہ کرتے تھے۔ تو وہ ظاہر بہت کم ہے، لیکن چلو اگر ان کی انفارمیشن مل گئی اور پھر یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ ریلائبل آدمی تھے، تو پھر وہ صحابی ہوں گے۔ لیکن زیادہ سابقون الاولون صحابہ کہ جو بہت شروع میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، تو وہ زیادہ اوتھینٹک اور ریلائبل بندے ہوئے۔ اب صحابہ کرام کا عمل کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کی
ایکسپلینیشن مل جاتی ہے کہ اچھا جیسے قرآن میں یہ حکم ہوا نا، مثلا جہاد کا کوئی حکم ہوا تو پھر صحابہ نے عمل جو کیا وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا۔ اس کے لیے ایک بڑی دلچسپ حدیث ہے کہ ایک بار ایک جنگ کے لیے جا رہے تھے، بیچ میں رات آئی تو ایک کوئی گاؤں تھا، وہاں پہ رکے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ کوئی گلی ہوگی، وہاں پہ بیٹھے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی آپ لوگ پلیز اٹھیں یہاں سے اور ایک کھلی جگہ پہ جا کے وہاں سوئیں، اس لیے کہ جو شخص بھی لوگوں کے عام لوگوں کے رستے کو جو بند کرے گا تو اس کا کوئی جہاد نہیں ہوگا۔ اس حدیث کو آپ بخاری اور مسلم میں آپ خود سرچ کر لیں، خود چیک کر لیں اور دیکھیں کہ ہمارے ہاں بہت سارے سیاسی مذہبی لیڈر اسی حدیث کے الٹ عمل کر رہے ہوتے ہیں، دھرنا اور اس نوعیت کے یہ جو معاملات ہیں۔ اچھا، تاریخ میں منفی تبصرے بہت سے صحابہ کرام کے اگینسٹ آتے ہیں کہ ساری کی ساری جعلی احادیث اور جعلی روایات ہیں۔ ان سب کو میں نے اکٹھا کر دیا اپنی بک میں، عہد صحابہ اور جدید ذہن کے شبہات۔ اس کا لنک موجود ہے آپ کے سامنے، آپ سرچ کر لیں۔ یہ جتنی جس میں آپ نے وہ کہانیاں سنی ہوں گی کہ جیسے علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ ہوئی معاویہ رضی اللہ عنہ سے یا طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ سے، تو خود سوچ لیں کہ طلحہ، زبیر اور علی رضی اللہ عنہ یہ بالکل شروع میں ہی پہلے سال ہی ایمان لائے تھے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے 23 ایئرز تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور آپس میں پھر جنگ ہوگی؟ وہ ہو بھی نہیں سکتا۔ تو یہ ساری جعلی روایتیں ایسی آپ کو ملیں گی۔ اچھا، اب آئیے کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسے ہیں کہ جن کی احادیث کی تعداد زیادہ ہے۔ سب سے زیادہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے 5374۔ اچھا یہ ہے، لیکن ہو سکتا ہے آپ ریسرچ کریں اور زیادہ مل جائیں، لیکن جتنی مجھے معلوم ہوئی ہے میں نے ورڈز کر دی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے 2600 کے زیادہ حدیث ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی 2300 کے آس پاس حدیث ہے، اور انس رضی اللہ عنہ بچپن میں یہ مدینہ منورہ کے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو ان کی والدہ ان کو لے آئیں کہ جی میرے بیٹے کو آپ پڑھاتے جائیں اور یہ آپ کی خدمت بھی کرے گا۔ تو خدمت بھی انس رضی اللہ عنہ نے یہی، اب ظاہر کیا کرنی، مثلا یہ کرنا کہ بھی آپ ذرا اس بازار سے یہ چیز لے آؤ بیٹا، اتنی ہے اور کیا۔ لیکن انس رضی اللہ عنہ اتنے 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر پہ ہی بیٹھے سیکھتے رہے کہ گھر میں رہے۔ اچھا، پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی 2200 سے زیادہ احادیث ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بہت اسکالر تھیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتی ہوتی تھی اور پھر پڑھاتی نہیں ہیں باقی عمر جتنی پائی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ 1600 سے زیادہ ان کی حدیث ہیں، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا ایک بڑا اسکالر قرار دیا۔ اسی طرح جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی 1500 سے زائد حدیث ہے۔ اس کے علاوہ باقی اور صحابہ کرام کی ان سے کم ہے۔ عبادلہ یہ کچھ صحابہ ہیں جن کو عبادلہ کہا جاتا ہے۔ میں کیوں بتا رہا ہوں؟ اس لیے کہ آپ وہ بکس میں جب یہ سنیں گے تو مطلب سمجھ میں آئے۔ یہ 4 صحابہ ہیں جن کا نام عبداللہ، اور چاروں ہی اسکالر ہیں۔ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ۔ ان چاروں کا نام چونکہ عبداللہ اس لیے عباد اللہ کہا جاتا ہے۔ تو اگر کہیں پہ کسی بک میں یہ لکھا ہوا ہے تو سمجھ لیں ان چاروں کی بات ہو رہی ہے۔ اسماء الرجال، اب یہ جو ببلیوگرافی کا علم ہے تو اس میں صحابہ کرام کی تعداد، اب یہ ابن زرع اور رازی صاحب نے 124,000 صحابہ نے علم حاصل کیا، ان کی تفصیل بیان کی۔ اچھا، کتنا علم حاصل کیا یہ ظاہر فرق ہوگا۔ کچھ تو وہ ہیں کہ جو سابقون الاولون کے جو پہلے سال ہی مان لائے ان کا علم زیادہ ہوگا، اور جو آخر میں آ کے آخری حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو اس حج میں جو کچھ انہوں نے سیکھا وہ ہوگا، یا اور صحابہ سے سیکھا ہوگا پھر انہوں نے۔
اب صحابہ کرام کے طبقات اس طرح سے بھی کیے گئے کہ ان کی کب ایمان لائے. اب 609 سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ مشہور صحابہ ابو بکر، علی، سیدہ خدیجہ اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، یہ چاروں. اب ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست تھے. علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے لیکن بہت چھوٹے تھے. تو ان کو والد ابو طالب صاحب اس وقت کوئی فائنینشیل مشکلات میں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے تھے ان کو کہ نہیں یہ علی کو جناب پلیز مجھے دے دیں، میں رکھوں گا اپنے گھر پہ. اور اس وقت بچپن سے ہی سیکھتے رہے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 15 سال پہلے ہو گئی تھی. تو آپ کا اس سے پہلے تعلق اور اس کے بعد بھی 10 سال تک رہا، پھر انتقال ہوا. اور زید رضی اللہ عنہ ایک غلام بن گئے تھے، ان کو ایک جنگ میں اغوا کر کے ان کو لوگوں نے کیا اور پھر بیچ کے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا تھا، بیچ دیا تھا. تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے زید رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کے طور پہ دیا کہ آپ کی خدمت کرے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ کو اسی وقت آزاد کر دیا اور آزاد کر کے بیٹے کے طور پہ رکھا. انہیں کا ذکر ہے جو قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب میں ان کا نام بھی آتا ہے. اور پھر تو یہ ہوا کہ زید رضی اللہ عنہ کے پیرنٹس کو پتہ چل گیا، ان کے والد چچا آ گئے تو کہا جی جتنی بھی قیمت آپ نے کی ہے پے کی ہے ہم پے کرتے ہیں، آپ بیٹا میں دے دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھئی آپ سے مجھے کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ زید سے پوچھ لیں. تو زید آئے لیکن انہوں نے پریفر کیا، کہتے ہیں جی میں ابا جی میں آپ سے ملتے ہوا آؤں گا لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنا چاہتا ہوں. یہ دیکھیں یہ ان کا خاص. اچھا پھر 609 to 612 تک کے جو صحابہ ہیں ان کو سابقون الاولون کہتے ہیں کہ جو ابتدائی 3 سالوں میں یہ وہ 3 سال تھے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف قابل اعتماد لوگوں تک ہی اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچاتے تھے. مثال کے طور پہ عثمان، مقداد بن اسود، بلال رضی اللہ عنہ بھی ہے. لیکن پھر 612 میں تو ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد تو پھر اگلا سٹیپ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب آپ عام آدمی تک پہنچائیں اور وہیں سے کرائسس آنی شروع ہوئے. لیکن جب کرائسس شروع ہوئے تو اس وقت 612 to 14 کا پیریڈ ہے جس میں بلال رضی اللہ عنہ کو بہت آپ پہ تشدد کیا جاتا تھا کہ آپ غلام تھے تو آپ کا جو آقا وہ کرتے تھے. لیکن پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خرید کر ان کو لے لیا اور پھر ان کو آزاد کر دیا تھا. اچھا اس زمانے میں جو مشہور صحابی ہوئے جیسے حمزہ رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ اس زمانے میں ایمان لائے. اس کے بعد 614 to 622 باقی پیریڈ میں مکہ مکرمہ میں جو صحابہ کرام ایمان لاتے رہے. اب یہ دیکھیں یہ طبقات ہے. طبقات کا مطلب کہ ایک پوری گروپ ان کے کس ٹائم پہ ایمان لائے. اچھا 619 to 622 میں سابقون الاولون یہ انصار کے یعنی جو سب سے پہلے ایمان لائے اسعد بن زرارہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ. تو یہ اوس قبیلے کے سردار یہ تھے اور یہ بالکل ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے یہ ایمان لے آئے تھے. پھر اس کے علاوہ اور بہت سے انصار وہ ایمان لے آئے اور پھر یہی دونوں انصار سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ ایمان لائے تھے. دونوں نے ریکویسٹ کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ مدینہ تشریف لے آئیں اور معاملہ ہو. اس سے پہلے ان کی آپس میں جنگ ہو چکی تھی. تو جب وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو 622 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے اور ان دونوں قبیلوں کے سردار نے آپ کو حکومت دے دی. تب سے معاملہ شروع ہوا، تب سے ہی آپ کا ہجری کیلنڈر شروع ہوتا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اس طرح سے
یہ معاملہ ایسے چلتا رہا. اچھا، پھر اب آگے دیکھیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت بننے کے بعد پہلا ان صحابہ کو کہتے ہیں جو 622 to 624 میں ایمان لائے کہ انہوں نے جنگ بدر نہیں ہوئی اور ایمان لائے اور پھر جنگ بدر میں آئے. اس میں ان کا ایک بہت بڑا سٹیٹس ہے. اس میں ظاہر ہے کہ انصار بھی ہیں اور مہاجرین بھی ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے. پھر انہوں نے دوسرا سٹیپ لیا 624 to 625 کہ جنگ بدر کے بعد لیکن جنگ احد سے پہلے جو ایمان لائے ان کا بھی ایک سٹیٹس ہے. اور پھر 625 to 628 والے کہ جنگ احد کے بعد ایمان لائے لیکن صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان لائے، کیونکہ صلح حدیبیہ میں یہ 1500 صحابہ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی اور اس وقت اہل مکہ کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا. اس لیے ان کو خاص طور پہ اہمیت دی جاتی ہے کہ وہ سب عمرہ کرنے آئے تھے اور وہ ساروں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ حکم دیں گے ہم فوراً جہاد کرنے کو بھی تیار ہیں، تو اس لیے ان کو زیادہ اہمیت. اس کے بعد پھر وہ صحابہ ہیں 628 to 630 کے زمانے میں کہ صلح حدیبیہ کے بعد بہت قبیلوں کے لوگ ایمان لائے اور بہت قبائل میں مکہ والوں کے لوگ بھی ایمان لائے، جس میں سب سے مشہور خالد بن ولید ہیں اور عمر بن عاص ہیں رضی اللہ عنہ. کہ خالد رضی اللہ عنہ یہ مکہ کے سب سے بڑے ملٹری کے ہیڈ تھے اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ان کے سب سے بڑے ایمبیسڈر تھے مکہ کے. یہ دونوں ایمان لے آئے تھے اور دونوں ہی الگ الگ جا رہے تھے، تو رستے میں ایک دوسرے کو ملے کہ کدھر جا رہے ہو، تو انہوں نے بتایا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں کہ جی مدینہ جا رہا ہوں. تم کہاں جا رہے ہو؟ میں بھی مدینہ. چلو بھی اکٹھے چلتے ہیں، اور پھر ایمان لائے تھی. اس کے بعد پھر آخری ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب 630 سی میں مکہ فتح ہوا اور اس کے بعد پھر 632 تک بہت سے لوگ ایمان لائے. اگزامپل کے طور پہ مشہور شخصیت سہیل بن عمر، اکرمہ بن ابو جہل اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ مشہور. اب ابو سفیان رضی اللہ عنہ مکہ کے سردار تھے اور 2 مرتبہ ان کی جنگ احد اور جنگ خندق میں جنگ بھی ہوئی لیکن وہ ایمان لائے. اور اکرمہ یہ رضی اللہ عنہ یہ بیٹے تھے ابو جہل کے، اور ابو جہل کی تو کیا دشمنی رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن جنگ بدر میں وہ مارا گیا، لیکن انہی کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ عنہ ایمان لائے. تب یہ عام طور پر آپ کی بیبلیوگرافی میں یہ معلوم ہے کہ 100 ہجری تک صحابہ جو ہے، آخری صحابی عامر بن واصلہ اللیسی رضی اللہ عنہ یہ 100 ہجری میں انتقال ہوا. اچھا، کچھ اسکالر جن کی ریسرچ ہے کہ آخری صحابی انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو 93 ہجری میں بصرہ یعنی عراق میں انتقال ہوا ان کا. تو یہ اختلاف ہے لیکن چلیں دونوں کو ہی ہم درست مان لیں. تو انس رضی اللہ عنہ بہرحال یہ تھے کہ وہ بچپن میں 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہے، تو ان کی ایک زیادہ اہمیت ہے اس میں. عامر رضی اللہ عنہ بھی شاید اس ٹائم بچے ہوں گے، تو اور اس میں پھر ماشاءاللہ بڑی لمبی عمر پا کے انتقال ہوا ان کا، تو وہ ان کی کوئی بہت زیادہ ڈیٹیلز نہیں ملتی کہ وہ کون تھے. تو یہ صحابہ کرام کی ڈیٹیل ہے. اب اگلی نسل آئی تابعین کی کہ جو صحابہ کرام کے اسٹوڈنٹ تھے. عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ تابعی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے کسی صحابی سے ملاقات ہوئی ہو، لیکن زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ تابعی وہ ہیں کہ جو کسی صحابی کے اسٹوڈنٹ ہوں، ان سے